کچھ ویک روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ امام مہدی کی وفات ہوگی, لوگ ان کا جنازہ پڑھیں گے, لیکن یہ اوتھینٹک حدیث میں آپ کو یہ چیز نہیں ملے گی. تو جو قاسم بھائی کو ڈریمز میں دکھایا گیا وہ اس طرح سے ہے کہ وہ جو ہے نا باقی مسلمانوں کے بعد زندہ رہتے ہیں, اور باقی مسلمانوں کا ہمیں حدیث سے پتہ ہے, وہی ان کو خواب میں بھی دکھایا گیا کہ امام مہدی کا دور جب 7 سال پورے ہوتے ہیں تو اس کے بعد دجال خروج کرتا ہے, پھر دجال سے مسلمانوں کی جنگ ہوتی ہے, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لاتے ہیں, پھر دجال کو قتل کیا جاتا ہے. پھر دجال جب قتل ہو جاتا ہے تو جتنے لوگوں نے دجال کو فالو کیا ہوتا ہے, اب وہ انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا تو جس کو ہم خدا مانتے تھے وہ جھوٹا نکلا, وہ تو مر گیا, مردار ہو گیا, جہنم واصل ہو گیا. تو اب وہ توبہ کرنا چاہیں گے, لیکن جیسے حدیث میں ہے کہ جب دجال نکل آیا یا سورج مغرب سے نکل آیا یا یجوج ماجوج آ کے, پھر توبہ کا دروازہ بند ہو گیا. تو وہی ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر توبہ کا دروازہ تو بند ہو چکا ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ پھر ان کی توبہ قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے. اب جو تو امام مہدی کے ساتھی ہوتے ہیں, اہل حق ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک اللہ تعالیٰ نے جن کو توفیق دی ہوتی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا, ان کو تو اللہ تعالیٰ ایک خاص مقام پر پناہ دے دیتا ہے. لیکن باقی جو انسان ہوتے ہیں جنہوں نے دجال کو خدا مانا ہوتا ہے, ان کے اوپر اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو کھول دیتا ہے, اور یاجوج ماجوج ان کو مارتے ہیں, بھسم کر کے, بھسم تو ورڈ صحیح نہیں ہے, کچل کے رکھ دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں. پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا سے یاجوج ماجوج ایک بیماری سے یا جیسے بھی وہ ختم ہو جاتے ہیں, جیسے ہمیں روایات میں ملتا ہے حدیث میں, یا مجھے نہیں پتا ان کی ڈریمز میں کیا ہے قاسم بھائی کے, لیکن بہرحال یاجوج ماجوج ختم ہو جاتے ہیں. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتر آتے ہیں ایک پہاڑی علاقے سے, روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ وہ کوہ طور کی طرف جاتے ہیں, تو کوہ طور سے پھر وہ واپس آ جاتے ہیں, پھر جا کے مدینہ میں رہنے لگ جاتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی اور ان کے ساتھی. روایات میں ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس کے بعد ایک ٹھنڈی ہوا چلتی ہے جس سے مسلمان سارے فوت ہو جاتے ہیں. ٹھیک, قاسم بھائی نے ایسے دیکھا ہے کہ کوئی بیماری یا نزلہ ٹائپ یا فلو ٹائپ کوئی لائٹ سی چیز ہوتی ہے جس کو ہم اپنی زبان میں یہ کیسے جو میں سمجھاؤں کہ وائرل انفیکشن ٹائپ کوئی چیز, واللہ والا, تو اس سے نا مسلمان فوت ہونے لگ جاتے ہیں, اس سے صرف مسلمان فوت ہوتے ہیں. اب وہ ویسے تو انسان سمجھتا ہوگا کہ کوئی ڈفرینٹ سی چیز ہوگی کہ مسلمان ہی کیوں ہو رہے ہیں, اصل میں اس ٹائم مسلمان سب ایک جگہ پہ ہوں گے, باقی ساری زمین میں پھیلے کہیں کہیں کفار بچ کے ہوتے ہیں. کتنے ہوتے ہیں, کہاں ہوتے ہیں, یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, لیکن مسلمان سب ایک ہی جگہ پہ ہوتے ہیں, حضرت عیسیٰ اور امام مہدی کے ساتھ ہوتے ہیں, اور وہ مدینہ میں ہوتے ہیں. باقی ساری زمین میں کفار ہوتے ہیں, یعنی بالکل انتہائی غلیظ لوگ ہوتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ایسے لوگ ہوں گے کہ جو گدھوں کی طرح سر عام ایک دوسرے سے مباشرت کریں گے, اور جو اللہ کا نام بھی نہیں لینا جانتے ہوں گے, اس طرح کے لوگ ہوں گے. تو اب یہاں پہ جہاں مسلمان ہوتے ہیں وہاں وہ جیسے روایات میں آتا ہے نرم ہوا, اور جو قاسم بھائی کو دکھایا گیا کہ اس کی پریکٹیکل فارم کوئی بیماری ٹائپ کوئی وائرل ٹائپ کی چیز, واللہ عالم. تو اس سے تو اس طرح اس قدر ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کو دفنا کے واپس آ رہے ہوتے ہیں مسلمان, تو آگے ایک اور فوت ہوا ہوتا ہے, پھر ایک اور کو اگلے کو دفنا کے آتے ہیں تو ایک اور فوت ہوتا ہے. تو اسی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اہل خانہ بھی وفات پا جاتے ہیں. تو حتیٰ کہ سارے مسلمان فوت ہو جاتے ہیں, اور آخری مسلمان کو بھی امام مہدی دفناتے ہیں. مرد, خواتین, بچے, بوڑھے سب فوت ہو جاتے ہیں, صرف امام مہدی رہ جاتے ہیں. اب وہ بالکل اکیلے ہوتے ہیں مدینہ میں. تو اب کیا ہوتا ہے, اب یہ بڑی سیکریٹ بات ہے, پتہ نہیں لوگ کیا کیا فتوے لگائیں گے, لیکن چلیں. اب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ, اللہ دیکھیں نا, اللہ تو اللہ کل شیء قدیر ہے, کن فیکون ہے, وَإِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَن يَقُولَ لَهُ کن فیکون, اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے. آپ اسے کسی باکس میں بند نہیں کر سکتے کہ وہ یہ کام کر سکتا ہے, یہ نہیں کر سکتا, وہ جو چاہے کرے. تو اس میں پھر ایسے ہوتا ہے کہ جو قاسم بھائی نے ڈریمز میں دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ مبارک سے ان کی قبر مبارک کھلتی ہے, اور رسول اللہ زمین پر تشریف لے آتے ہیں. اب کچھ لوگ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ سمبولک بھی ہو سکتا ہے, واللہ عالم سمبولک بھی ہو, لیکن جو قاسم بھائی کو دکھایا گیا یا جو وہ سمجھیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سمبولک نہیں ہوگا, ریئل ہوگا, فزیکلی ہوگا. تو رسول اللہ واپس آ جاتے ہیں, اور پھر کسی گھر میں, ہٹ میں, کسی جگہ میں, واللہ عالم, قاسم بھائی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہنے لگ جاتے ہیں, اور یعنی کہ رسول اور ان کا بیٹا وہ رہنے لگ جاتے ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں اس جگہ میں عبادت کرتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی, لیکن قاسم بھائی دن کو جاتے ہیں اور گھوم پھر کے ساری زمین پر ادھر ادھر, ساری زمین پہ تو نہیں گھوم سکتے, جہاں تک ان کو جا سکیں, دیکھتے ہیں کہ کوئی انسان مل جائے جس کو میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلا سکوں. تو وہ تو مسلمان تو سارے فوت ہو چکے ہوتے ہیں, اور باقی زمین پہ کفار ہوتے ہیں. تو اس علاقے میں کوئی بھی نہیں ہوتا, کفار نہیں, تھوڑے بہت اسکیٹرڈ, اسکارس اینڈ اسکیٹرڈ کفار ہوتے ہیں باقی زمین پہ بھی. تو وہ دن کو نکلتے ہیں قاسم بھائی کہ کوئی انسان ملے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاؤں. یہ مقصد ہے نا امام مہدی کا. تو وہ ایون خلافت اور قیام اور سب کے بعد بھی آخری کام بھی وہ یہی کرنا چاہتے ہیں, اسی میں دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں. وہ روز جاتے ہیں, انہیں کوئی نہیں ملتا, واپس آ جاتے ہیں, روز جاتے ہیں, کوئی نہیں ملتا, واپس آ جاتے ہیں, روز گھومتے ہیں, واپس آ جاتے ہیں شام کو. اور جب وہ شام کو واپس آتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ دروازے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بیٹا کب آئے گا. جیسے ایک شفیق باپ, ایک شفیق ماں اپنے بیٹے کے انتظار میں ہوتی ہے, اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتظار میں ہوتے ہیں. تو ایک دن کیا ہوتا ہے کہ اس طرح کچھ عرصہ گزر جاتا ہے, واللہ عالم کتنا عرصہ گزرتا ہے. ایک دن تو نہیں رہا, ایک ہفتہ, 2 ہفتے, مہینہ, سالوں, اللہ بہتر جانتا ہے. لیکن ایک دن ایسے ہوتا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ انہیں آخرکار ایک انسان نظر آتا ہے. تو وہ انسان جو ہے
قاسم بھائی بڑے خوش ہوتے ہیں, امام مہدی بڑے خوش ہوتے ہیں کہ میں اب اس کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں, مجھے کوئی مل گیا کام. امام مہدی کا مقصد ہی دنیا میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو قائم کرنا ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف بلانا ہے نا, تو وہ اس مقصد کو, اور مٹیریل سب ختم ہو چکا ہے, نہ کوئی بزنس رہا ہے, نہ کوئی کاروبار رہا ہے, نہ کوئی بلڈنگز رہی ہیں, نہ کوئی جہاز رہے ہیں, نہ کوئی گاڑیاں رہی ہیں, کوئی کچھ بھی نہیں رہا, بس 2 انسان ہیں وہ بس رہے ہیں زمین کے اوپر رہ رہے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا بیٹا قاسم. تو اس میں پھر ویسے بھی کوئی انسان ہو تو اس کو اللہ یاد آئے گا, لیکن وہ تو ہیں ہی امام مہدی, ان کا تو مقصد ہی یہی ہے. تو وہ اس کے قریب جاتے ہیں, تو اس کو پھر آواز دیتے ہیں یا بلاتے ہیں جیسے بھی ہوتا ہے, تو وہ پھر ایک دم پیچھے مڑتا ہے. تو وہ جب پیچھے مڑتا ہے تو قاسم بھی دیکھتے ہیں وہ تو ابلیس ہوتا ہے جو انسانی شکل میں زمین پہ آیا ہوتا ہے, جیسے کہ ابلیس انسانی شکل میں پہلے بھی آتا تھا شروع میں, تو بعد میں پھر نہیں آتا وہ, لیکن پھر وہ آخر میں پھر وہ اس طرح سے آئے گا. تو پھر وہ کچھ الفاظ کہتا ہے, وہ ڈائلاگ مجھے صحیح یاد نہیں ہے کہ وہ قاسم وہ اللہ والا میں وہ نہیں کوٹ, لیکن وہ غصے میں ہوتا ہے کہ کیسے دجال کو امام مہدی کی وجہ سے قتل کر دیا گیا, کیسے امام مہدی کے تھرو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر وحدانیت اپنی قائم کری دی تھی فائنلی. تو وہ سب سے بڑا دشمن ہوتا ہے. تو آخر وہ پھر انسانی شکل میں آنے کی ہمت کرتا ہے, اور وہ جو ہی قاسم بھائی اس کے قریب پہنچتے ہیں اللہ کی دعوت دینے کے لیے, تو وہ واپس مڑتا ہے. تو وہ اصل میں ابلیس ہوتا ہے جو انسانی شکل میں آیا ہوتا ہے, تو وہ اس کے پاس کوئی چاقو یا خنجر کوئی چیز ہوتی ہے, تو وہ قاسم بھائی کو مار دیتا ہے. تو پھر امام مہدی جو ہے وہ پھر بالکل زخمی حالت میں واپس جاتے ہیں, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دیکھ کے بہت پریشان ہوتے ہیں کہ میرے بیٹے کو کیا ہوا, خون ہو کے زخمی ہو کے میرے پاس آیا. اور خیر وہیں پہ پھر امام مہدی کی شہادت ہو جاتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے, یا ان کی باہوں میں, یا ان کی گود میں سر رکھ کے, واللہ عالم, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل ہاتھوں میں امام مہدی کی شہادت ہوتی ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کو دفنانے کا انتظام کرتے ہیں, اپنے ہاتھ سے دفناتے ہیں, اور پھر ان کے جنازے کا بھی اللہ تعالیٰ بندوبست فرماتا ہے. تو اس طرح سے امام مہدی کی شہادت ہوتی ہے. واللہ عالم.